ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز کے ساتھ خوش آمدید۔ الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد کے حالات اس وقت ہمارے زیر گفتگو ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کے بعد اس وقت کیا حالات تھے۔ تین قسم کے گروہ ہیں جن کے ساتھ معاملہ ہے، صحابہ کرام کی جماعت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، مشرکین کے قبائل اوس و خزرج ان کے افراد جو بھی ایمان نہیں لائے، اور یہود کے بھی تین قبائل ہیں جو آگے چل کر دشمنی پر بھی اتر آئیں گے۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں جن سے سابقہ پیش آ رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ایک پہلو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی جماعت کے حوالے سے دو اہم باتوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک طرف اسلامی معاشرے کی تشکیل پیش نظر ہے، اور دوسری طرف ان کے درمیان جو اقتصادی عدم توازن ہے۔ مہاجرین آئے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے، نہ متاع ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ کوئی معاش کے ذرائع ہیں، ان کو بھی سیٹل کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوا وہ آج انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ البتہ آج کے نشست میں اولن آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے مشرکین کے قبائل جو کہ عرب مشرک ہیں، مدینہ میں آباد ہیں، ان کا کچھ تذکرہ اور یہود کا تذکرہ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین کچھ اقدامات فرمائے مدینہ طیبہ میں، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آج اور بقیہ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے کریں گے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے مدینہ منورہ میں اولین اقدامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ البتہ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اولاً قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے چند مقامات قرآنی پیش خدمت ہیں۔ پہلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے، اور اہل کتاب میں سے یہود کا اور ان کے چند برے لوگوں کے برے طرز عمل کا تذکرہ بھی اس مقام پر آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 ارشاد ہوا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 ہے یہ۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امیوں یعنی عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ کون جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ یہود۔ ذکر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے توازن کو دیکھیے، اہل کتاب کے برے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، البتہ ان میں کوئی خیر کا پہلو اگر موجود ہے کچھ لوگوں میں تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں ڈھیروں مال رکھوا دو امانت کے طور پر لوٹا دیں گے، یہ کچھ اچھے لوگ بھی ان میں تھے امانت دار۔ البتہ ایک بڑی تعداد ان کی تھی کہ جن کے اگر تم ایک دینار بھی ان کے پاس رکھواؤ تو جب تک سر پر سوار نہ ہو جاؤ لوٹائیں گے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹاتے؟ کیا انہوں نے پریویلیج سمجھ رکھا ہے اپنا؟ کہتے ہیں امیین کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ یہود کا تذکرہ ہے۔ یہ امیین عربوں کو کہتے تھے ان پڑھ اور جاہل یا جینٹائلز، کہتے تھے کتاب تو ہمارے پاس ہے، پیغمبروں کے ماننے والے تو ہم ہیں، ان کے پاس تو کتاب بھی نہیں، پیغمبر نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا پیدائش حق ہے، ہم ان کو لوٹیں۔ اور آج بھی یہود کا جیوس کا یہ دنیا میں مذہبی سطح پر سب سے بڑے دہشت گرد کون ہیں؟ یہود ہیں، جن کی کتاب سو کالڈ ان کی کتاب جو کہتی ہے کہ جس طرح چاہو غیر یہود کو لوٹو، وہ تو جینٹائلز ہیں، وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، معاذ اللہ۔ یہ یہود ہیں جن سے سابقہ رسول اللہ کو پیش آئے گا، جن کا ذکر بعد میں ہم نے کرنا ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ ترتیب میں آیات قرآن ہم پہلے پیش کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کا آج کی گفتگو کے تعلق سے انتخاب کیا گیا، جس میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ یہ عربوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہودی، ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کو لوٹنا تو ہمارا پیدائشی حق ہے، جو چاہے سو کر ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ اگلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ صحابہ کرام اور خاص طور پر انصار مدینہ کی یہاں پہ تحسین کی جا رہی ہے، جن کا ذکر بعد میں ہم نے کرنا ہے، مگر ترتیب میں آیت قرآنی کا بیان پہلے ہے، چنانچہ اس آیت کو پیش کر رہے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9، اس کا ترجمہ ارشاد ہوا
اور جن لوگوں نے دار الہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ یہاں انصار مدینہ کا ذکر ہے جو دار الہجرہ یعنی مدینہ میں آباد ہیں اور ایمان بھی لا چکے ہیں اور اپنے مہاجرین بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ان مہاجرین کو کچھ دے دیا گیا۔ بڑے بڑے پیارے واقعات ہیں جس کا ذکر آگے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک گھر ہے تو آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، دو گھر ہے تو ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، خواہ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو، اپنی ضرورت کو بھول کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایثار و قربانی کے جذبات انصار مدینہ کے جن کی تحسین قرآن نے کی ہے اس آیت میں، سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اور ان انصار کا تذکرہ اور ان کے ایثار کا بیان کچھ آگے بھی چل کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، دو آیات پیش کی گئی قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت۔ اب مطالعہ سیرت پیش خدمت ہے جو مرکزی ہمارا حصہ ہوتا ہے پورے پروگرام کا، اور جس میں قدم بقدم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مطالعہ سیرت کے ضمن میں مدینہ کے حالات کا تذکرہ ہم نے پچھلی نشست میں شروع کیا تھا، جس کے ذیل میں صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ بھی ہوا، اسلامی معاشرے کی تشکیل پیش نظر ہے، اور ایک اقتصادی معاملات جو پیش آ رہے ان کا حل نکالنا بھی پیش نظر ہے۔ یہ ذکر تو ہوا تھا ایک اوور ویو کے طور پر پچھلی نشست میں۔ اب دوسرا گروہ وہ مشرکین کا ہے جو عرب قبائل سے وابستہ ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، یا ان میں کچھ ہیں جو ایمان لے آئیں گے بعد میں مگر وہ اندر بیٹھ کر آستین کے سانپ بھی بنیں گے، منافقین۔ آئیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مشرکین کے دو گروہوں کا بیان، مدینہ کے حالات ہجرت کے موقع پر کیسے تھے اس کے تعلق سے۔ نمبر ایک، جو عداوت نہ رکھتے تھے یعنی تردد کا شکار تھے، یہ لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ ابھی یہ ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں تھے، ایک نئی دعوت ان کے سامنے آئی ہے۔ یہ برسوں سے جو مشرکین تھے، ان کے یہاں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، تو ذرا ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن ہے۔ البتہ ایسے افراد جلد ہی ایمان لے آئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو عداوت رکھتے تھے لوگ، عبداللہ بن ابی بھی ان میں شامل۔ عبداللہ بن ابی آپ واقف ہے، منافقین کا سردار، حسد کا مارا یہ انسان تھا اور جھوٹا اس نے اسلام کا دعویٰ بھی کر لیا مگر اندر خانے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بہرحال دوسرا گروہ تھا مشرکین کا جو عداوت رکھتے تھے۔ یہ لوگ اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے، اس سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تشریف لائیں تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت میں، بلکہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جا رہا تھا۔ اوس اور خزرج کے قبائل کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اس کی سرداری پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا گیا تھا، لیکن اسی دوران میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہجرت فرما کر اور مدینہ طیبہ کے بے تاج بادشاہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سارے منصوبے یا خواب وہ جو ہے وہ چکنا-چور ہو گئے، اور یہ اندر عداوت لیے بیٹھا رہا اور مد مقابل آنے کی ضرورت تو تھی نہیں، تو چاروں نہ چار بعد میں پھر خلوص کا اظہار کرنے کے لیے کلمہ پڑھ ہی ڈالا، مگر اندر ہی اندر جو ہے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا۔ یہ پھر منافقین کی جماعت کا سردار بھی بنا ہے۔ تیسرا گروہ جس کے تعلق سے ابھی مختصراً بعد میں تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، وہ یہود کا گروہ ہے۔ مدینہ میں یہود کے 3 مشہور قبیلے آباد تھے۔ یہ 3 قبیلے کون کون سے ہیں؟ بنو قینقاع، بنو نذیر یا بنو نذیر یا بنو قریظہ۔ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ان کا آپ کے سامنے، لیکن نوٹ کیجئے گا یہ وہ کون لوگ ہیں۔ ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ڈائسپورا ہوا ہے، ماضی میں یہود کو نکالا گیا ان کے علاقوں سے، تتر بتر ہوئے ان کے مختلف قبائل، تو یہ کچھ قبائل مدینہ شریف میں آ کر آباد ہوئے۔ کیوں؟ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی بشارتیں موجود تھیں، اور یہ ذکر تھا کہ کھجور والی زمین میں آخری پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ یہ منتظر رہے اور اس انتظار میں یہاں آ کر آباد ہوئے کہ آخری رسول آئے تو ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور ان کا ساتھ دیں۔ چنانچہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ یہ مدینہ میں یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو قینقاع لکھا ہے آگے، یہ خزرج کے حلیف تھے۔ خزرج عرب قبیلہ، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ نمبر 2 بنو نذیر، یہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس دوسرا قبیلہ عرب قبائل میں سے، اور اوس و خزرج معروف ہیں، تو بنو نذیر جو ہے یہ اوس کے حلیف تھے۔ اور نمبر 3 بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، یعنی نذیر بھی اور قریظہ بھی، اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔
تو پتہ چلا کہ بنو قینقاع کی آبادی مدینہ کے اندر اور نذیر اور قریظہ کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی. بعد میں مزید تفصیلات سیرت کے مطالعے کے ذیل میں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہود کے بارے میں چند اور پہلو. یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی. آئے تو تھے دیگر علاقوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے اس وجہ سے، مگر اپنی آئیڈینٹی کو ایز سچ کے وضاقتہ رہن سہن میں بھی برقرار رکھیں وہ تو نہ رہ سکا. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی. معاشی اعتبار سے مستحکم تھے. ان کے بڑے بڑے قلعے بھی تھے ان کی آبادیوں کے، اور ساتھ ساتھ فنون میں مہارت بھی تھی اور بڑی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، غلے کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، شراب اور کپڑے کی تجارت کے اعتبار سے. یہ سود خور بھی تھے. یہود کا نوٹ کیجئے گا، یہ سود خور بھی تھے. اس سے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، اور ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے. پیسے بھی خود دیتے ان کو لڑانے کے لیے. اربوں کی لڑائیوں جنگیں آپ کو پتا ہے کہ بہت معروف تھی. کبھی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا، اور اس جھگڑے میں جنگیں ہوا کرتی تھی. وسائل کہاں سے آئیں گے؟ پیسہ یہ دیا کرتے تھے اور سود کماتے تھے اس کے اوپر، اور لڑا کر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بھی کرتے تھے. کوئی آج آپ کے ذہن میں بات آ رہی؟ آج بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے دنیا کے ممالک پر قبضے کا جال بچھا ہوا ہے، اور معروف بات ہے کہ ایران عراق کبھی لڑتے رہے تو ان کو ایک طرف سے کس نے فنڈ کیا، دوسری طرف سے کس نے فنڈ کیا، اور فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، یہ بہت معروف بات ہے. آگے فرنگی، پیچھے یہود کا کھوپڑی اور اس کا دماغ، اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوششیں بھی، اور پھر IMF ورلڈ بینک کے ذریعے جو قرضوں کے جال بچھائے گئے، کس طرح پوری قوم کو مقروض بنایا گیا. آج پاکستان کا ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے یا بھی چند منٹس کے اندر پیدا ہوگا، وہ 1.25 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے جو رہنمائی ہمارے سامنے بھی آتی ہے. بہرحال سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے. ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا، اور آپس میں یہ قبائل دست گریباں ہو جاتے اور پیچھے بیٹھ کر مزے اڑاتے اور ان کو قرضے دے کر اس پر سود کمایا کرتے تھے. معاذ اللہ. جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت مدینہ میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا. اس لیے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے. اور قرآن بھرا ہوا ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، حسدا من عند انفسہم، یہ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے دشمن بن گئے. ان کو فکر یہ لاحق ہوگی کہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو تو یہ انتظار تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر نہیں آئیں گے بلکہ بنی اسرائیل میں آئیں گے. یہ بنی اسرائیل سے لے کر نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ یہ حسد ان کو ہوا اور یہ دشمن نمبر 1 بنے. کچھ مدت بعد اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. وہ اظہار کب ہوا بعد میں انشاءاللہ تفصیلی مطالعے میں بات ہمارے سامنے آتی رہے گی. اب ان کا یہ حسد اور اسلام دشمنی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ دشمنی، اس کا ایک بڑا قیمتی واقعہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمارے سامنے رہے. اسی کی شہادت صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے واقعے سے ملتی ہے. موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے. آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور چند سوال کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سوالات کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہود ایک بہتان باز قوم ہے. اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا. پھر کیا ہوا میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہود نے 2 یا 3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر آئے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں بیان ہے سورۃ البقرہ میں ایک سے زائد مقام پر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور عبداللہ بن سلام تو خود عالم تھے اور ایک عالم کے بیٹے تھے، نشانیاں علم میں تھیں، اور کچھ سوالات کر کے مان گئے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا ریفرنس ان یہود کو دے رہے، مگر یہ حسد کے مارے اب مان نہیں رہے۔ ایک منٹ نہیں گزرا، پہلے کہہ رہے ہمارے بہترین عالم ہیں، بہترین باپ کے بیٹے ہیں، کون؟ عبداللہ بن سلام، اور جب وہ آ کے کلمہ شہادت پڑھتے اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے تو یہ ملعون قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے بدترین آدمی ہے اور بدترین آدمی کا بیٹا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے جو آپ کو تجربہ ہوا ہے مدینہ طیبہ آ کر ان یہود کے بارے میں۔ اندازہ کیجئے بعد میں پھر کیا کچھ ہوا ہوگا۔ البتہ ناظرین کرام، یہ ہم نے آپ کے سامنے وضاحتیں رکھی یہ تین گروہوں کے اعتبار سے، یہ ایک اوور ویو ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت، مشرکین کے چند قبائل جن میں سے تعداد بعد میں ایمان بھی لے آئی، اور ایک عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور تیسرا گروہ یہود کا۔ یہ تو ایک اوور ویو ہے، بعد میں تفصیلات واقعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ یہ تو بیان مکمل ہوا کسی درجے میں مدینہ طیبہ کے حالات کے اعتبار سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پر کیسے حالات ہیں اور کس طرح کے معاملات سے سابقہ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اولین اقدامات کیا فرمائے۔ اس کا کل ذکر آج کے پروگرام میں ہوگا، آج کی نشست میں ہوگا، اور کچھ حصہ اگلے پروگرام میں، اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک طرف مسلمانوں کے لیے مرکز کی تعمیر ہے جو کہ مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تسلسل ہے۔ پھر میں عرض کر دوں مسجد کی اہم بات کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ قبا آئے ہیں، مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، بنو سالم کے علاقے میں گئے، جمعہ قائم فرمایا، بعد میں وہاں مسجد تعمیر ہوئی، اور اب مدینہ طیبہ ہے تو اولین اقدامات میں سے پہلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مواخات کا رشتہ ہے، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا، بردرہڈ کا رشتہ، اس سے جہاں محبتیں بڑھیں گی وہاں ایک ظاہری اعتبار سے جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو بھی اوور کم کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ بعد میں پھر عرض کریں گے اگلی نشستوں کے اندر یہود کے ساتھ معاہدے بھی ہوں گے، یہ انٹرنل کنسالیڈیشن ہے مدینہ طیبہ کی، مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے۔ پھر بعد میں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے جو بڑا دشمن ہے، قریش بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ تو اقدام کریں گے مسلمانوں کے خلاف، تو ان قریش کے لوگوں کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، سیاسی طور پر ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کا اکنامک بلاکیٹ کیا جائے گا۔ جو رحلۃ الشتاء والصیف ان کی تجارت چلتی تھی اس پر پہرے ڈالیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں اولین اقدامات جن کا کل ذکر آج اور کچھ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اگلی بات مسجد نبوی کی تعمیر کی مجھے آپ کے سامنے رکھنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک دو بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ یہ پہلا قدم ہے آپ نے اٹھایا مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ بریک سے پہلے بھی ذکر ہوا قباء میں مسجد کی تعمیر، بنو سالم کے علاقے میں جمعے کا قیام اور بعد میں وہاں مسجد کی تعمیر، اور اب یہاں مسجد نبوی کی تعمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہم بات نوٹ کیجئے گا، یہ زمین دو بچوں کی تھی اور ان بچوں نے آفر بھی دی تھی ایز اے گفٹ، ہدیے کے طور پر پیش کرنے کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی ہے، اس کی قیمت آپ نے ادا فرمائی ہے۔ آپ سمجھ رہے جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، جہاں بھی چاہو مسجد بنا لو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور معاذ اللہ اس میں دو ہاتھ آگے جا کر قبضے کر کے مسجد تعمیر کرنا یا دینی ادارے تعمیر کرنا نہ یہ دینداروں کے لیے جائز ہے، نہ دنیا پرستوں کے لیے کسی کے علاقے پر، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا جائز ہے، قطعاً نہیں۔ مسجد نبوی کی جگہ
اس کی قیمت ادا کی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مزید بنا آپ خود اس کی تعمیر میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ، وہ مسجد جو رسول اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی ہو، جس میں آپ کی اپنی محنت و مشقت شامل ہو، کیا ہی کہنے اس کے، اور خود آپ آگے آگے ہیں، صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا ہو رہا ہے اس دوران؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ دعائیہ انداز ہے تو اشعار، لیکن دعائیہ کلمات، دعائیہ انداز ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ عقیدے کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور انصار و مہاجرین کے لیے بخشش کی دعائیں بھی ذکر کی جا رہی ہیں زبان رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بھی کچھ فرماتے لئن قعدنا والنبی یعمل لذلک منا العمل المضلل۔ ترجمہ، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر آگے آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر صحابہ کرام شریک عمل ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی محنت کر رہے ہیں صحابہ بیٹھے رہے ہوں، قطعاً نہیں۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم میں سے ذمہ دار افراد ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کر کے آگے آگے ہیں کہ نہیں، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں، کچھ لوگ ذمہ دار ہیں، کچھ ان کے تحت لوگ ہوں گے، وہ بس ذمہ داروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہی کام کریں، یا نیچے والے بھی کام کرتے ہیں۔ دو طرفہ معاملہ ہے۔ جو ذمہ دار ہوں ان کو دوسروں کے انتظار کے بجائے خود آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہیے، اور جو ذمہ داروں کے تحت ہیں ان کو بیٹھ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے عمل کرنا چاہیے۔ یہ پورا ٹیم ورک ہوگا اور پھر کوئی عمل بہتر انداز سے انجام دیا جا سکے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ایک اور معاملہ، ازواج مطہرات کے حجرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ لکھا تو ہے مکانات سیرت نگاروں نے، مگر یہ حجرے تھے۔ اور کیسے حجرے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس پر ایک سورت ہے قرآن حکیم کی جس کا نام ہی سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس حجرے کی کیفیت یہ تھی کہ ان حجروں میں کبھی 2 مہینے چولہا نہ جلتا تھا، ایسی کیفیت بھی آئی ہے۔ اور کیفیت یہ بھی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ رسول اللہ علیہ السلام حالت سجدہ میں ہوتے، قیام اللیل میں ان حجروں میں حالت سجدہ میں ہوتے، میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی، طویل سجدہ ہوتا، اور جب سجدے سے قیام کی طرف جاتے تہجد کی نماز میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی۔ بہرحال پڑھیے کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اور ازواج مطہرات کے لیونگ سٹینڈرڈ کو اور رسول پاک علیہ السلام کے لیونگ سٹینڈرڈ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حجرے تعمیر ہوئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پھر یہیں منتقل ہو گئے۔ اہل توحید کا مرکز یہ مسجد نبوی کیا ہے؟ آئیے نوٹ کیجئے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے ننھی سی ریاست کا انتظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ جی ناظرین کرام، یہ صرف مسجد اس معنی میں مسجد نہیں کہ صرف یہاں 5 وقتہ نماز ادا ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ بہت سارے گوشے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جہاں امام مسجد بھی ہیں، وہاں مربی اور مزکی اور معلم بھی ہیں، تو درس و تدریس کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، خطابت بھی وہاں پر ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کی تربیت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ یہاں اب وہ لوگ جمع ہیں جو ماضی میں 100 برس کی جنگیں لڑا کرتے تھے قبائلی عصبیت کی وجہ سے۔ اب وہ عصبیت کی بنیاد ختم ہو چکی ہے اور ایمان کی بنیاد یہاں پر شامل ہو گئی۔ اب باہمی محبتیں دکھائی دیتی۔ یہاں صرف مسجد میں نماز ادا نہیں ہو رہی، بلکہ مستقبل کی ایک ریاست جو بالفعل وجود میں آئے گی، اور ابھی جو تمکن اور اختیار میسر آیا ہے اس کے تعلق سے یہاں انتظامی معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اور بعد کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک مجلس شورا بھی ہے، گو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، مگر آپ نے امت کے لیے نمونہ اور اسوہ چھوڑا ہے، مشوروں سے آپ بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح
جو ایگزیکیوشن ہونی احکامات کی وہ معاملات یہاں پر طے ہوتے ہیں. یہاں پر ہی بیٹھ کر عدالت لگائی جاتی تھی، فیصلے ہوا کرتے تھے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے قتال کے میدان جب سجتے ہیں تو یہاں غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے تو وہاں انفاق کی اپیل ہوتی، مال یہیں پہ جمع ہوا کرتا ہے. کبھی باہر سے ڈیلیگیشن آ جاتا ہے کچھ نان مسلمز کا تو ان سے ڈبیٹ بھی یہاں پر ہوئی ہے، ان سے کلام بھی یہاں پر ہوا ہے، ان کے سامنے پیغام حق بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اسی طریقے پر یہاں مسجد نبوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہو جایا کرتی تھی، ولیموں کا بھی اہتمام ہو جایا کرتا تھا، اور بعض اوقات کچھ لوگ یہاں اسٹے بھی کر لیا کرتے تھے. ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال. پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی. یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے سارا عالم وجود لرز اٹھتا تھا. 5 وقت نماز ادا ہو رہی ہے، یہی اذان بلالی بھی گونج رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پورا توحید کا پیغام اور دین اسلام کی بنیادی تعلیم وہ بھی پیش ہو رہی ہے. تو دوسری طرف یہاں یہ مسکن ہے ان مہاجرین کے لیے جن کے لیے کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آیا. اور آپ کے علم ہے کہ اصحاب صفہ بھی یہیں پر ہوا کرتے تھے جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طرف تعلیم حاصل کرتے تو دوسری طرف مذاکرے کے ذریعے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو محفوظ کیا کرتے تھے. یہیں سے کل کے مبلغین اور مدرسین اور معلمین تیار ہونے ہیں اور داعیان دین تیار ہونے ہیں. تو آل انکلوسیو اس مسجد نبوی کا استعمال تھا. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مساجد کیا 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے 1.5-2 گھنٹے ہی کے لیے روزانہ استعمال ہو رہی ہیں، یا اس سے بڑے پیمانے پر دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے بھی، ان کے باہم میل ملاپ کے لیے بھی، خوشی غمی کے مواقع کے اعتبار سے مسجد کا استعمال بھی، اور دیگر امور کے لیے بھی مسجد کو استعمال کرنا، حتیٰ کہ سیکریٹریٹ بھی بن سکتا ہے، حتیٰ کہ سلطنت کے امور کو چلانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اور اس کی انتہا وہ ہو کہ جب حج کا موقع آئے تو انٹرنیشنل معاملات کے اعتبار سے مسلم حکمراں مسجد حرام میں موجود ہوں اور مسجد نبوی میں موجود ہوں اور امت کی سطح کے انتظامی معاملات وہاں سے طے ہو رہے ہوں. تو یہ کتنا انقلابی تصور ہوگا ایک مسجد کا، اور یہ کتنا انقلابی استعمال ہوگا ان مساجد کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز بھی. اس کے بعد دوسرا ایک قدم جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا وہ رشتہ مواخات کا ہے، وہ انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ. آئیے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں. نئے رشتوں کا قیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا. کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار. بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا. جی ناظرین کرام، یہ وہ رشتہ ہے کہ زمین و آسمان نے اس سے بڑا مضبوط رشتہ نہ کبھی دیکھا، نہ شاید آئندہ کبھی دیکھا جا سکے. اس کا کوئی ریپلیکا کسی درجے میں آ جائے گا مسلمانوں کے درمیان، مگر وہ رشتہ جو وہاں انصار مہاجرین کے درمیان قائم ہوا، بہرحال ویسی مثالیں پیش کرنا ممکنات میں دکھائی نہیں دیتا. کیا ہوا؟ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا ہے، اور یہاں بھائی چارے اور رشتے کی بنیاد اب وہ ایمان ہے، نہ نسل ہے، نہ رنگ ہے، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ کچھ اور، بلکہ وہ ایمان ہے. اور یہی ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے. پہلے بھی ذکر کیا گیا شریعت کے احکامات تدریجاً یعنی گریجولی آئے ہیں. ابھی یہ وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار بھی ہوں گے، البتہ وراثت کے احکامات جب بعد میں آ گئے تو اب وراثت تو قریبی نسبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا اس کا مال، البتہ بھائی چارے کا عہد برقرار رہے گا. اور بھائی چارے کی بنیاد ایمان ہے تو ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے رہیں گے. بلکہ ضمن ایک مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وراثت میں حق تو ان کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مقرر فرما دیا، البتہ غیر وارث کے لیے ایک شخص چاہے تو وصیت کر سکتا ہے 1/3 مال کی حد تک، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی، کسی دوست ساتھی کے لیے، دینی بھائی کے لیے، کسی ادارے کے لیے، مگر وہ 1/3 کی حد تک کی جا سکتی. وہ آپشن اب بھی ہے. البتہ وراثت کا معاملہ تو اب نسبی رشتہ داروں تک محدود ہے. البتہ یہ بھائی چارے کا عہد باقی ہے جس کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم ہمارے دین نے عطا کیا ہے. ایثار و قربانی کے عظیم مظاہر، اس کا ایک ذکر میں آپ کے سامنے کروں. ایک بڑا قیمتی واقعہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. مہاجرین جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا.
اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتایا، وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا، اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ اب یہ 2 بھائی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آدھا مال میرا آدھا تمہارا، 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دوں اور تم اس سے نکاح کر لو، دیکھ لو۔ لیکن صحابہ کرام جو مہاجرین ہیں ان کی خودداری بھی دیکھیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی اپنا بازار دکھا دو۔ بنو قینقاع جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، یہود کا ایک قبیلہ، ان کا بازار تھا، بہرحال تجارت تو چل رہی تھی جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا، یہ تجارت پر حاوی بھی تھے یہ یہود۔ بہرحال واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ تجارت کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اللہ نے برکت عطا فرما دی، پھر وہ روزانہ جاتے رہے اور کماتے رہے۔ پھر کیا ہوا وہ میں عرض کروں گا، البتہ یہ نقطہ دوبارہ عرض کر دوں، یہاں ایثار بھی دیکھیے، قربانی بھی دیکھیے، خودداری بھی دیکھیے۔ ایک طرح وہ ساتھی کہہ رہے آدھا مال تمہارا، ایک بیوی میں طلاق دے کے تمہارے حوالے کر دو، اور یہ کیا کہتے ہیں بس اپنا بازار دکھا دو، میں خود جا کر جو ہے اپنا معاملہ نمٹا لوں گا۔ تو خودداری بھی ہے اور ایثار و قربانی بھی ہے، یہ ہے اس رشتے کے مظاہر جو ہمیں اس طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں، جس میں آج کل ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر جو کچھ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اس میں سے اکثر باتوں کی نفی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا آئیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق میں عرض کروں، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ یہاں زردی سے مراد کچھ خوشبو کے اثرات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 نوات گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولے سونا۔ جی ناظرین کرام، اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب نکاح کا اہتمام ہو گیا۔ لیکن آپ نے غور کیا ان کے کپڑوں پہ کچھ اثرات ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو نوٹس کیا، بھئی یہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی خبرگیری رکھا کرتے تھے، ان کے گیٹ اپ کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو آج گیٹ اپ کو چینج نظر آیا، کچھ زردی کے اثرات، کچھ خوشبو کے اثرات ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ جی میرا نکاح ہو گیا۔ اندازہ کیجئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان کے لیے سب سے عظیم و برکت والی ہستی کون تھے جن کو نکاح میں بلایا جاتا، نکاح کی محفل میں بلایا جاتا؟ یقیناً رسول اللہ علیہ السلام۔ اچھا ان کے نزدیک سب سے بڑے چیف گیسٹ کون ہو سکتے ہیں کہ جن کو انوائٹ کیا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیجئے گا، نہ رسول اللہ علیہ السلام کو بلایا، نہ رسول اللہ علیہ السلام سے نکاح پڑھوایا، اور نہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر کچھ اظہار فرمایا، بلکہ آپ نے مبارکباد بھی دی اور آپ نے اتنا دریافت فرمایا۔ اہم بات، مہر کتنا دیا؟ فرمایا کہ اتنا 1.25 تولے کے قریب سونا میں نے مہر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح کا انعقاد تو ہونا چاہیے، مگر ہر عظیم شخصیت اور ہر مشہور شخصیت کو ہی بلایا جائے اور ہر دفعہ بلایا جائے، یا کسی مشہور شخصیت سے ہی نکاح پڑھوایا جائے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں اس طرح کا ٹرینڈ چلا آیا ہے۔ ہاں اصحاب علم ہو، بابرکت کوئی ہستی ہو، نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، اچھی بات ہے، ان سے نکاح پڑھا لیا جائے، دعا کرا لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یہ کوئی ایسا لازمی نہیں ہے، ورنہ عبد الرحمن بن عوف ضرور رسول اللہ علیہ السلام سے نکاح پڑھواتے اور آپ کو انوائٹ بھی کرتے۔ ایک بات اس سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کی کوئی تقریب اور نکاح کے حوالے سے لڑکی والوں کے اوپر کوئی کھانے کی بھی پابندی نہیں ہے، یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، نہ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ پابندی ہے مہر ادا کرنے کی جو شوہر کے ذمے ہے، وہ رسول اللہ نے چیک کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے طرز عمل اور دیگر مواقع کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے دعوت ایک ہی ہے، اور وہ ہے ولیمے کی دعوت۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام سے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ذبح کیوں نہ کر لو۔ تو جو اصولی بات ہمیں نکاح کے تعلق سے پتہ چلتی، نکاح کا اعلان ہو، کوئی صاحب علم ہو، کوئی نیک آدمی ہو، پڑھا دے، ٹھیک ہے، مشہور ہونا اور بڑی شخصیت کا ہونا ضروری نہیں، مہر ضرور ادا کیا جائے، اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے کا اہتمام ضرور کر لیا جائے۔ بہرحال یہ رشتہ مواخات، اس کا تھوڑا سا ذکر ہمارے سامنے آیا، کیسے کیسے ایثار و قربانی کے جذبات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور خودداری کے اثرات بھی جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مطالعہ سیرت کے ذیل میں اتنا ہی آج پیش خدمت تھا، یعنی
جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ، اولین اقدامات میں سے ایک قدم، اور نمبر 2 رشتہ مواخات. پھر آئندہ کچھ اور باتیں بھی ہیں، یہود سے معاہدے بھی ہیں اور مشرکین کے خلاف بھی کچھ اقدامات ہیں، ان کا تذکرہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیشہ کی طرح فلسفہ سیرت کے چند نکات آپ کے سامنے مطالعہ سیرت کے بعد پیش خدمت ہیں. پہلی بات، مسجد نبوی صرف ادائے نماز ہی کا مقام نہ تھی بلکہ مسلمانوں کا اہم ترین اجتماعی مرکز بھی تھی، جہاں خوشی غمی کے معاملات کے حوالے سے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، نماز کے علاوہ جہاں تعلیم و تربیت کے مواقع بھی ہیں، جہاں اصحاب صفہ بھی موجود ہیں، جہاں داعیان دین بھی تیار ہو رہے ہیں، جہاں تربیت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جہاں عدالت بھی لگ رہی ہے، جہاں فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، جہاں مشورے بھی کیے جا رہے ہیں، جہاں انفاق بھی جمع کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اجتماعی مرکز ہے مسلمانوں کا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھائی دیتا ہے. نمبر 2، غلبہ دین کی جد و جہد میں ہمیشہ ایک ہی حکمت عملی پر عمل نہیں ہوتا. کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں صبر کے مراحل سے گزارا گیا، اب ایک نیا موقع پیش آ رہا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک طرف رشتہ مواخات کا قائم کر دیا گیا اور یہود سے ابتداءً معاہدے ہوئے، بعد میں جب انہوں نے سرکشی کی تو ان کے خلاف اقدامات ہوئے. یہ ذکر اگلی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. تو نبی علیہ السلام کی جو انقلابی جد و جہد آگے بڑھی ہے، درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھی ہے اور قدم قدم پر حکمت عملی بدلتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ فراست تو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. ہمیں بھی بدلتے حالات میں مؤمنانہ فراست کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور جس کی بھی رہنمائی اسوہ رسول سے لی جائے تو صحیح فیصلے کرنے کی ہمیں توفیق میسر آئے گی انشاءاللہ. اور آخری بات، ایمان کا رشتہ یہ پائیدار تعلق پیدا کرتا ہے جو ہمدردی اور ایثار کی اصل بنیاد ہے. خونی رشتے ایک طرف رہ گئے اور رنگ نسل کے فرق ایک طرف رہ گئے، قبائلی عصبیت ایک طرف رہ گئے، ان سب کو جوڑنے والی شے وہ ایمان کا رشتہ جس کا اظہار مواخات کے رشتے میں انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. پیغام سیرت اس تعلق سے بھی 3 مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. نمبر 1، مساجد کو مسلمانوں کے اجتماعی امور کی انجام دہی کے لیے استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے. آج ہمارے امام صاحب کا معاملہ سلام پھیرا، وہ اپنے حجرے میں گھر چلے گئے اور مقتدیوں نے سلام پھیرا، وہ گھر چلے گئے. اب کون بیچارہ پریشان ہے، کون پریشان نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں چلا. کون 4 دن سے 5 دن سے مسجد میں نہیں آ رہا، کچھ پتہ ہی ہمیں نہیں چلا. مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہیں وہ طے ہو کے نہیں دے رہے. اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر طے کیا جائے تو کتنا پیارا معاملہ ہوگا. پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے، اس نے غیر سودی قرضے دینے کا اہتمام کیا ہوا ہے. ان کی ایک اچھی بات جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں بٹھا کر غیر سودی قرضہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، ریڑھی لگانے کے لیے اس طرح، اور ان کا ماشاءاللہ جو ریکوری کا پرسنٹیج ہے وہ 99% ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا غیر سودی قرضہ کیسے دے رہے؟ 99% ریکوری بھی ہے اور جو ایڈمن کاسٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، وہ لوگوں سے ڈونیٹ کرواتے ہیں، سود نہیں لیتے. لیکن ان کا بہت پیارا معاملہ یہ ہے کہ وہ مساجد میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے پر آج ہمارے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے، پنچایت کے بجائے اور گھروں کے اندر لڑنے کے بجائے اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جائے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے. یہ اشارہ ہے، ورنہ مسلمان حکمراں ہوں تو مسجد میں بیٹھ کر اگر فیصلے کریں تو خدا کا خوف بھی دل میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت کچھ ہے جو مساجد سے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں 24 گھنٹے. نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر کفار سے معاملات کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آج اب اس کا ذکر نہیں آ سکا، اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے. یہود سے اولاً معاہدے کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقتی اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم گین کرنے کے لیے اور باہر کے بڑے دشمن قریش سے نمٹنے کے لیے. یہ تفصیلاً اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج اس کا ذکر اولاً ایڈوانس میں آپ کے ہمارے سامنے آ گیا. البتہ آج بھی ہم کفار کے ساتھ نبرد آزما ہیں، ان کے ساتھ بہت سے معاملات کرنے ہیں. ہمیں اس تعلق سے فراست ملے گی اگر تو سیرت النبی سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا مشن سامنے رہے گا، غلبہ دین کی جد و جہد، تو پھر مؤمنانہ فراست کے ساتھ وقتی طور پر اسٹریٹجیز کو اختیار کر کے ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف بڑھ سکیں گے. آخری نقطہ، حقیقی ایمان کی آبیاری ہی سے ہمارے باہمی مسائل اور مصائب سے چھٹکارا ممکن ہے. مسائل اتنے ہو گئے کہ سگے بھائی اور سگے بھائی کے درمیان مسئلے، باقیوں کو کیا رونا دوئیں. گھر والوں کے درمیان خونی رشتوں کے اندر مسائل پیدا ہو گئے. جب تک ان رشتوں میں ایمان کا رشتہ بالاتر نہیں ہوگا، وہ شان نہیں پیدا ہوگی جو قرآن چاہتا ہے ہم میں پیدا کرنا. انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے کہ بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ یہ حقیقی ایمان کی آبیاری ہم سب کو عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. آج کی حدیث یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، مسلمان کا بھائی ہے،
نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. متفقن علیہ یعنی بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. یہ ناظرین کرام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی کی حاجت پورے کرنے میں لگے رہو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا. تم آج اس کی تکلیف کو دور کرو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا. تم اس کے عیوب پہ پردہ ڈالو اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا. اللہ ان ہدایات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.